گو۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ آپ کسی آفس کے اندر کام کرتے ہیں اور اس آفس میں ایک باس کی کیا اہمیت ہے؟ اس کا ہر حکم آپ کے لیے ایک ایسا حکم ہے جس کے اوپر آپ ہر چیز اور ہر وقت کرنے کو تیار رہ جاتے ہیں۔ بلکہ آپ جب آفس جاتے ہیں تو آپ ڈریس اپ ہو کے جاتے ہیں، اپنے بیسٹ کپڑوں میں آپ جاتے ہیں تاکہ کوئی چیز ایسی ہے جو بری نہ لگے۔ آج میں اس موضوع کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ان سب باسز کا باس ہے۔ تو جب ہم اس کے پاس آتے ہیں تو برائے مہربانی جو آپ کے بیسٹ کپڑے ہیں، جو بیسٹ ڈریس اپ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے بہتر میں نہیں ہو سکتا، تو آپ اس طریقے سے ڈریس اپ ہو کریں۔ اور پھر جب اس باس کا جو زمینی باس ہے اس کا حکم اتنا امپورٹنٹ ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم کیسا ہوگا؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ ایک حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود بلا کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جب وہ معراج شریف پہ گئے؟ ایک حکم انہوں نے دیا اور وہ تھا نماز پڑھا کر، وہ نماز کا حکم تھا۔ باقی جتنی چیزیں ہیں، جو حدیث آئی ہیں، جو قرآن کے اندر آیتیں آئی ہیں، وہ ساری فرشتوں کے ذریعے۔ اس کا مطلب کہ باس نے بلا کے آپ کو پرسنلی کہا کہ یہ نماز ضرور پڑھیں، یہ امپورٹنس ہے نماز کی، آپ نماز کو چھوڑ نہیں سکتے، آپ کو مس نہیں کر سکتے، آپ ضائع نہیں کر سکتے۔ وہ اس لیے کہ یہ باس کا حکم ہے اور وہ ایک دن آپ سے پوچھے گا کہ کیا تم نے نماز پڑھی تھی؟ جو میں نے حکم پرسنلی دیا ہوا ہے، جو فرشتوں کے ذریعے نہیں گیا ہوا، پیغمبروں کے ذریعے نہیں گیا ہوا۔ تو برائے مہربانی اس نماز کو رائج کیجیے گا، اور رائج کرنے کے لیے آپ گھر کے اندر، باہر، مسجد میں، اور اس چیز کو لوگوں کو بھی تبلیغ کیجیے کہ نماز کتنی ضروری ہے۔ تو برائے مہربانی نماز کی امپورٹنس کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ڈائریکٹ بلا کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت آسانیاں پیدا کی ہیں۔ آپ کے لیے آپ دو نمازیں جوڑ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، ظہر اور عصر کی، اور مغرب اور عشاء کی، اور آپ ہر کنڈیشن میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اگر کہ کپڑے پاک نہیں ہیں، جگہ پاک نہیں ہے، آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ وہ اتنے احکامات ہیں نماز کے بارے میں کہ آدمی کو چھوڑنے کے لیے کوئی ایسی ایکسکیوز نہیں ملتی ہے کہ وہ کہہ سکے کہ جی میں نماز نہیں پڑھی میں نے۔ تو اس لیے اس چیز کو فوکس کریں، اور آپ کے جو عالم ہیں، جو آپ کو بتانے والے، سمجھانے والے، گھر پہ اس چیز کا فوکس کیجیے۔ اور پھر سفر کی نماز ایک اور آسانی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وہ جو کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ جب وہ کسی دوسرے شہر سے اپنے شہر میں آتے تھے تو اگر عصر کا وقت تھا تو وہ انتظار کرتے تھے کہ میں قصر پڑھ کے تو تب شہر کے اندر داخل ہوں، جو 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت۔ اس لیے آپ نماز کو اپنے اوپر لازم کر لیں۔ میں نے الحمدللہ 20,000 فٹ کی بلندی کے اوپر بھی اذان دی ہے اور لوگوں کو نماز پڑھائی ہے۔ سیاچن کے علاقے میں وہاں کوئی جگہ نہیں کہ آدمی کھڑا ہو سکے، وضو کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہے، اور لوگ لیٹ کے تیمم کر کے اور لیٹ کے نماز پڑھتے ہیں۔ اس لیے کوئی معافی نہیں۔ اور یہ آپ کا یہ ہم ایک اور ایلیوژن میں رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ جو 5 وقت ہے اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ بھول تو نہیں گیا، میں واپس اس کو بلاتا ہوں۔ پھر اس نے اللہ نے 5 اوقات دیے ہیں کہ میرے سے آ کے مل لیا کرو۔ اس لیے آپ برائے مہربانی اس نماز کو آپ سے رائج کیجیے گا، اور اپنے بچوں کو، بڑوں کو، جو لوگ آپ جن کو بھی ملتے ہیں ان کو نماز کے بارے میں بتائیے، اس کی امپورٹنس میں بتائیے، اور یہ ضرور بتائیے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ حکم ہے، یہ ڈائریکٹ حکم ہے، یہ ڈائریکٹ حکم ہے۔ بس کسی خسارے میں نہ رہ جانا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آزمائشوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ خیر رکھے آپ کی۔